نعت خوانوں کو دیکھو آپ، بہت سارے نعت خوان صبح شام نبی کی یاد میں پڑھ پڑھ کے آنسوؤں سے رو رہے ہیں. او بھائی اتنا رونے کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کو ٹھیک کر لو. پیسے جو آپ نے لیے ہوئے واپس کر دو. وسیم بھائی سے جو پیسے لیے ہوئے وہ کیا کر دو واپس. وہ نہیں کرے گا واپس. سب نعت خوان نہیں بھائی، کسی پہ کوئی متعین شخص مراد نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھے ہیں. او بھائی تو قرضہ واپس کر یار، کب سے لے کے بیٹھا ہوا ہے پیسے دے میرے. نہ 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 نہ، پروگرام میں جانا ہے، نعت رسول مقبول پڑھنی اور روئے گا وہاں جا کے. مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ میں الحمدللہ ایسے آنسوؤں سے کبھی بھی الحمدللہ پہلے بھی کبھی متاثر نہیں ہوا تھا، اب بھی نہیں ہوتا. ایک صاحب تھے فجر کی نماز میں 15 دن مارکیٹ سے شارٹ رہتے تھے. وہ تھے بہت بڑے بزرگ، یا تو چلو کوئی شرعی عذر ہونا، لیکن وہ نہیں ہوتے تھے، آتے ہی نہیں تھے نا. اب خلیفہ بھی تھے، وہ بزرگ بھی تھے. تو ایک نمازی چمٹ گیا ان کو کہ یار ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، یہ فجر کی نماز جیسے دوسرے مسلمانوں پر ہے آپ پر بھی تو ہے نا. ہر مسجد میں نا ایک ٹینشن لازمی یاد رکھو ہوتی ہے امام کے لیے. وہ امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ انسان کا بچہ بن کے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ہر مسجد میں اللہ نے ایک ٹینشن کم از کم پیدا کی ہوتی ہے، اور وہ صحیح ہوتی ہے صحت کے لیے، سب وہ ضروری ہوتی ہے. تو وہ چپک گئے کہ بھائی یا تو کوئی بیماری ہے، تو یہ بول تو ہم تھوڑی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری، بس بتا دو یار کوئی شرعی عذر ہے، ہم فرض کر لیں گے، کچھ تو بولو. نہیں تو یہ بیوقوف ہیں جو اتنے لوگ ہیں یہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں. وہی ہے نا، ایک دیہاتی کا بیل آ گیا مسجد میں، امام صاحب نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا. تو دیہاتی کہنے لگا امام صاحب بے زبان جانور ہے، بے عقل ہے، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ بلا وجہ اس کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے. تو وہ جو پیچھے پڑ گئے وہ مقتدی صاحب کہ آتے کیوں نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ تو وہ صاحب کہنے لگے میں تمہارے خلاف الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کروں گا رات کو اٹھ کے نا نمازی سے. تو وہ نمازی کا کانفیڈنس مجھے پسند آیا. وہ نمازی کہنے لگا میں نے کہا الٹے لٹک کے بھی کرو مجھ پہ نہیں لگے گی بد دعا. ان چیزوں سے میں متاثر بولو بھائی نہیں، نماز پڑھو نماز. تو عمل دیکھو، اگر کوئی غلطی بھی ہے نا تو اللہ نے بڑے آپشن رکھے بھائی، سدھرنے کی کوشش کر لو، توبہ کر لو. لیکن غلطی کو نہ غلطی مانا جا رہا ہے، نہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیبل ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیبل لگ گیا بس نیک آدمی کا، یہ چپکا رہے گا قیامت تک آپ کے ساتھ. بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ وضو کے بغیر وضو نہیں آتی تھی اس کو نا. تو مسجد کے امام نے بی بی تمیزہ کو کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا. تو امام صاحب نے اپنے سامنے اس کو وضو کرایا اور نماز پڑھائی. اس نے کہا زبردست. امام صاحب نے کہا میں سفر میں جا رہا ہوں، واپسی پہ تجھ سے پھر پوچھوں گا نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. امام صاحب آئے 8-10 سال کے بعد. اس دوران بی بی تمیزہ کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ. امام صاحب نے کہا بھائی نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال میں سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں. انہوں نے کہا وضو؟ کہہ رہے وضو تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو شادی بھی ہو گئی اور 10 بچے بھی ہو گئے نہیں ٹوٹا، تو ایسے ہی بعض لوگوں کا تقویٰ کچھ بھی ہو جائے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ان کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. وہ عشق رسول پھر بھی رہے گا ان میں، انسٹال ہو گئے سافٹ ویئر عشق رسول کی. تو جو کرنے کا کام ہے میرے بھائی وہ کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑا عمل کر لو پابندی کے ساتھ، فرائض واجبات پورے کر لو، اللہ آپ سے زیادہ کا سوال نہیں کرے گا. موٹے موٹے حکام، اور اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کرو اللہ کے سامنے، چھوڑنے کی کوشش کرو. اس کو ٹریک تو صحیح کرو نا، آدمی صحیح ٹریک پہ آ جائے، اس کو پتا تو چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ٹریک ہی صحیح نہیں ہے.